ایران کے مقام توس میں آپ کی پیدائش ہوئی 1025ویں ہجری۔ ان کے والد اون کاٹتے تھے اور مارکیٹ میں بیچتے تھے، لیکن نیک تھے، علماء کی مجالس میں جاتے تھے، ان کے بیانات سنتے تھے، روتے تھے اللہ کی یاد میں۔ جب دعا کرتے تو کہتے یا اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو خوب واعظ اور نصیحت کیا کرے، فقیہ ہو اپنے وقت کا۔ اللہ نے دعا قبول کری، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ وصال کا کب وقت قریب آیا تو ایک صوفی بزرگ تھے، اپنے بیٹوں کو نصیحت کری کہ میرے وصال کا وقت قریب آ رہا ہے، میری خواہش تھی کہ میں دین کی طرف جاتا، پڑھتا اور علوم حاصل کرتا، اب تم ان کی صحبت میں رہنا، نصیحت کرتا۔ اور انتقال ہو گیا تو دونوں صاحبزادے امام غزالی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، دونوں حضرات جو ہے ان صوفی بزرگ کی صحبت میں رہے، ان سے علوم، دین کے ابتدائی علوم حاصل کرے۔ جو جمع پونجی تھی والد کی وہ ان کی دین کی تجوید میں، اشاعت میں، تبلیغ میں، تدریس میں لگا دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں خود اتنا غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، کھانا پینا بھی ہے آپ کا، آپ بغداد میں فلاں مدرسے میں چلے جائیں، وہاں پہ پڑھیں بھی اور کھانا بھی ملتا رہے گا آپ۔ امام غزالی علم و تدریس کے لیے مدارس میں چلے گئے اور پھر جاتے جاتے کئی نامور اساتذہ کی صحبت میں رہے۔ آپ کو حیرانگی ہوگی اس بات کی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر فقہ، ہر مسلک، ہر مذہب، ہر عقیدے کو پڑھا اور تفصیلاً پڑھا، لیکن اللہ کی راہ میں مطمئن نہیں ہو پا رہے تھے۔ حق کی تلاش میں، انسان جب حق کی تلاش میں جاتا ہے تو وہ بہت سارے مصائب سے گزرتا ہے۔ لوگوں کی جو 20 سال کا تھے وہ ان کی کیفیت ایسی تھی کہ ہر طرف جا رہے تھے، علوم حاصل کر رہے تھے۔ فلسفی تو تھے وہ، بلکہ فلسفی میں بادشاہ تھے وہ۔ اس دور میں فلسفے کے جھوٹ کو رد کیا جا رہا تھا اور بڑے بڑے طریقوں سے فلسفے کو غلط تصور دیا جا رہا تھا۔ اور جب سے امام غزالی میدان عمل میں آئے، واس و نصیحت میں آئے، فلسفہ ہو، منطق ہو، دلائل ہو، علم القرآن ہو، علم الحدیث ہو، فقہ ہو، جون سا بھی علم ہو، اس میں کمال مہارت اللہ نے عطا فرمائی۔ نیشا پور گئے، مدارس کھولے، خانقاہ بنائی، مسجد بنائی، لیکن اس وقت تک بھی قلبی حلاوت جو تھی وہ میسر نہیں تھی۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے مہنگے عالی شان کپڑے پہنے ہوئے، اور طرف ان کے لوگ ہی لوگ، عقیدت مند سب لوگ، اور ان کو درس دے رہے تھے۔ کوئی اللہ کا ولی آیا جو روحانی کیفیت میں تھا، بزرگ تھا، کہا ہے امام غزالی تم لوگوں کو دوا دے رہے ہو، تمہیں تو خود علاج کی ضرورت ہے۔ یوں دیکھیں امام غزالی کہ تیرے قلب میں کچھ مصائب ہیں، تجھے اس کی علاج کی ضرورت ہے، تم جب تک تیرا علاج نہیں ہوگا تو لوگوں کو کیسے صحیح کرے گا؟ سب چھوڑ چھاڑ کے صوفیاء کرام کی صحبتوں میں چلے، بغداد ہی چھوڑ گئے، بغداد چھوڑ کے دور نکل گئے، صوفیاء کی مجالس میں، اللہ کے ذکر میں، راتوں کی عبادت میں مشغول۔ اب اللہ کی طرف انسان رجوع کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ خانہ کعبہ بھی گئے، مکہ مدینہ بھی گئے، روضہ اطہر پہ بھی حاضری ہوئی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو پہ صوفیانہ کیفیت اور صوفیانہ طرز زندگی اتنا پسند آیا، اور انہوں نے یہ بتایا اپنے ایک مکتوب میں کہ مجھے اس صوفیانہ طرز عمل کو اپنانے کے بعد جو سکون ملا اور اللہ کی طرف میرا دل و دماغ رجوع ہوا، وہ بیان سے باہر۔ کم کھاتے، کم بولتے، کم سوتے، 500 کے قریب کتابیں تصنیف فرمائی ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، فقہ کے اوپر بھی، فلسفے پہ بھی، منطق پہ بھی، فتویٰ نویسی پہ بھی، علم القرآن پہ بھی،
اور روحانیت کے موضوعات پہ کچھ کتابیں تو اس فقیر کے پاس بھی ہیں. حیاء العلوم بہت مشہور کتاب ہے آپ، اور مکاشف القلوب بھی اکثر پڑھتے ہیں آپ لوگ. اس کے علاوہ رد بدعت، بدعت کو رد کیا گیا، اس میں بڑے دلائل ہیں ان کے، اور بے شمار کتابیں ہیں آپ کی مشہور زمانہ. اللہ کا یہ کرم ہوا، ہماری جستجو تھی، ہماری خواہش تھی کہ اللہ ہمیں ان کاملین کے دربار میں حاضری کرائے. تو حال ہی میں پچھلے سال جب ہم بغداد گئے تو دن میں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پہ حاضری تھی، اور کئی کاملین اور اولیاء کرام اور بڑی بڑی ہستیوں کے مزارات پہ، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام، یوشع علیہ السلام کے مزار پہ بھی حاضری تھی. شام جب رات ہو گئی تو پھر ہم گئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مقدس پہ. اور کیفیت بیان سے باہر تھی، ایسی روحانیت تھی ان کے مزار پہ. اور وہاں میں نے اور ہمارے ساتھ بزرگان دین تھے، مراقبہ کیا، دعا کری، علم کی خوشبو آ رہی تھی. ایسے درباروں میں جائیں تو علم نظر آتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام ہے، بہت دین کی خدمت کری، تصوف کی بڑی خدمت کری. اب کسی کو تصوف سیکھنا ہے تو ان کی کتابوں کا مشاہدہ کیا کرے، رات پڑھا کرے. تو لب لباب جو میں نے نکالا ان کی زندگی سے کہ یہ حضرات اپنے نفس کا جہاد کرتے تھے. انسان نفس کا جہاد جب کرتا ہے تو وہ روحانیت کے منازل طے کرتا جاتا ہے.